دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے دنیا میں ہم اور آپ آ رہے ہیں، اور یہی ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب کو بھیج رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، پہلے دادا، پھر ابا، پھر پوتا، پہلے دادا، پھر ابا، پھر پوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ پوتا پہلے آگا، ابھی دادا ابھی آیا نہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ پوتا دنیا میں آ چکا ہے، پوتا پیدا ہو چکا ہے، باپ نہیں آیا ہے، باپ آ چکا ہے، باپ آ چکا ہے، ابھی دادا نہیں آیا، ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو دادا ہی کا نمبر ہے، پھر اس کے بعد ابا، تو پھر اس کے بعد پوتا۔ اور اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے ہیں، دعا کرنا کرانا کوئی غلط، ایصال ثواب کرنا کوئی غلط کام تو ہے نہیں۔ تو اپنے محلے میں، اپنا یہ اردو محلہ ہو یا اپنا راجو پٹی ہو، یا میرے کوئی جاننے والے دور دراز، جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے مسجدی کی خدمت کے لیے مجھے کرناٹکا جانا ہوا تھا، وہاں بھی رہے، بنگلور میں بھی رہے، تو کرناٹکا ہی میں ہے، کرناٹک میں ہی ہے، اور اسی طریقے سے حاجی پور مہنار بھی، سلطان پور بھی رہنا ہوا، اور ابھی بھی تعلق ہے ان لوگوں سے۔ تو یہاں ہو وہاں ہو، اپنے ہو پرائے ہو، جن کے بارے میں مجھے خبر ملتی ہے، تو عام طور پر میں عشاء کی نماز کے بعد جمعہ کے دن، یعنی جمعہ تو ختم آپ کو مغرب میں ہی میں، تو وہ سنیچر کی شب ہوتی ہے، لیکن عام طور پر میں دیکھتا ہوں کہ جمعہ کے دن جو ہے بنسبت اور دنوں کے، عصر میں تو کم، مغرب میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، عشاء میں کچھ لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اعلان کر دیں تو فلاں صاحب کا اس ہفتے میں انتقال ہوا ہے، ان کے نام سے ایصال ثواب کی نیت سے آپ اول آخر درود شریف، شروع میں آخری میں درود شریف پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ اب جیسے مثال کے طور پر 50 آدمی عشاء کی نماز میں ہیں، اب 50 آدمی نے پڑھا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ 10 آدمی نے نہیں پڑھا، 50 میں سے 40 لوگوں نے پڑھا، تو 40 قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ وقت کتنا لگا؟ 2 منٹ۔ وقت کتنا لگا؟ 1.5 سے 2 منٹ۔ اب پھر اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے، 2 4 5 منٹ دعا، تو لے دے کر کے دیکھا جائے تو 10 منٹ کے اندر اندر ادھر 10 منٹ میں نماز ہو گئی، اور پڑھوا کر کے پھر اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں 20 منٹ اس دن لگ جاتا ہے، یعنی عشاء کی جماعت سے لے کر کے دعا تک 20 منٹ میں یہ چھوٹا سا عمل ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ سب ایصال ثواب کا عمل اور دعا وغیرہ میں کر دیتا ہوں، کروا دیتا ہوں۔ تو گزشتہ ہفتہ جو گزرا ہے، جو گزر چکا ہے، تو اس سے پہلے جو جمعہ کی رات میں جناب قاری محمد ذاکر حسین صاحب، میرے خالو بھی ہوتے ہیں، ان کی بچی کا جمعہ کی شب میں انتقال ہوا تھا، جمعہ کے دن جنازے کی نماز ہوئی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مرحومہ بہن کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، اور کروٹ کروٹ اللہ تبارک و تعالی انہیں چین اور سکون عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو جمعہ کے دن ان کا انتقال ہو گیا، جمعہ کے دن جمعہ کی رات میں، جمعہ کی شب میں انتقال ہوا، اور جمعہ کی نماز کے بعد تدفین یعنی کفن دفن ہوا۔ اسی رات میں، یعنی سنیچر کی رات میں عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد گھر چلے گئے کھاؤ کر کے، جب یہاں آئے تو دیکھا کہ یہیں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو ہم سوچے کہ لڑکا لوگ ایسی بھی 12-1 بجے تک گھومتا پھرتا رہتا، مطلب پتہ نہیں کیا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو مسجد کے گیٹ پر سائیکل لگا کر میں ادھر بڑھ کر کے دیکھا، تو کیا بات ہے یہاں پر سب لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، تو نہیں معلوم کہ حیدر چچا کا انتقال ہو گیا۔ وہ حیدر صاحب اسی گلی میں پاس میں مسجد کے پاس ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اس لیے میں پھر بھی بتا رہا ہوں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ٹھیک تھے، تو بولے کہ ٹھیک تھے تو کیا ہو گیا، انتقال ہو نہیں۔ تو بہرحال اسی وقت میں وہاں گیا، دیکھ کر گئے، پھر واپس آ گیا۔ تو ان کا بھی انتقال ہوا اسی ہفتے، جو ہفتہ گزرا ہے اسی ہفتے میں، آج کل سنیچر 1 ہفتہ ان کو بھی ہو گیا۔
बहरहाल जाना तो सबको है और कोई रहने के लिए दुनिया में आया ही नहीं। इसलिए मैं बारहा में कहा करता हूं, बल्कि सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब है, उसी तरतीब से दुनिया में हम और आप आ रहे हैं और यही तरतीब से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में सबको भेज रहे हैं। मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, पहले दादा, फिर अब्बा, फिर पोता, पहले दादा, फिर अब्बा, फिर पोता। ऐसा नहीं है कि पोता पहले आगे अभी दादा अभी आया नहीं दुनिया में, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता है कि पोता दुनिया में आ चुका है, पोता पैदा हो चुका है, बाप नहीं आया है, बाप आ चुका है, बाप आ चुका है, अभी दादा नहीं आया, ऐसा नहीं है। पहले तो दादा ही का नंबर है, फिर उसके बाद अब्बा, तो फिर उसके बाद पोता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग बोलते हैं कि ये हाफिज जी कौन मंत्र कभी समझाते रहते हैं, कभी बात नहीं समझते, इसलिए मैं इधर से समझा रहा हूं कि ये आने की तरतीब यही है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले दादा को भेजा, फिर अब्बा को भेजा, फिर उसके बाद जो है पोता को भेजा। जाने में अल्लाह तबारक, जाने में कोई तरतीब अल्लाह की नहीं है। दादा है, अब्बा है, पोता चला गया, नाना है, नाना है और नाना के दामाद हैं और नाती चला गया, नतनी चली गई, पोती चली गई, पोता चला गया, बेटा चला गया, अब्बा है यानी दादा है, अब्बा ही चले गए, बीवी है, शौहर ही बेचारा चला गया, शौहर है, बीवी चली गई, माँ है, बेटी चली गई, बेटी है, माँ चली गई। इस तरह जो है अल्लाह तबारक व तआला किसको कब कहां से, किसको कब कहां से कैसे अल्लाह तबारक व तआला बुला ले, यह अल्लाह के इल्म है। न इसमें अल्लाह तबारक व तआला किसी बादशाह की बादशाहत की रियायत करते हैं, न किसी वजीर की वजारत का अल्लाह तबारक व तआला ख्याल करते हैं, न किसी आलिम की आलिमियत का, न किसी बुजुर्ग का बुजुर्गी का, न किसी गरीब की गुर्बत का, न किसी बीमार की बीमारी का, और न किसी सेहतमंद की सेहत का, किसी चीज का अल्लाह तबारक व तआला एतबार नहीं करते हैं। किसको कब कहां से अल्लाह तबारक व तआला बुला ले, यानी मौत का मजा चखा दे और दुनिया से जो है उसको रुखसत करा करके, रुखसती करा करके आखिरत की तरफ उसका सफर करवा दे, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के इल्म है।